شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريد بذلك إلا وجهه إلا نارهم مناد من السماء أن تقوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہو اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ دوسری حدیث میں ہے اس کے بالمقابل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہو ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگا، یعنی اس اجتماع کی بے برکتی اور اضاعت پر حسرت ہوگی، اور کیا بعید ہے کہ وہاں کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھی جائے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر حق تعالی شانہ اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرما دے، چاہے مطالبے اور عذاب فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو، راہگیروں کو بوقت ضرورت راستہ بتاؤ، اور ناجائز چیز سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لو یا نیچے کر لو کہ اس پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑے ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو، کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، معمولی چیز تو بڑی ترازو کے پاسنگ میں آ جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث بالا میں برائیوں کو کے نیکیوں سے بدلنے کی بشارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ فرقان کے ختم پر مومنین کی چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ جل شانہ نے نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت شریفہ کے متعلق علماء تفسیر کے چند اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ سیئات معاف فرمائی جائیں گے اور حسنات باقی رہ جائیں گے، گویا یہ بھی تبدیلی ہے کہ سیئات کو کوئی باقی نہ رہے۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے اعمال کرنے کے نیک اعمال کی توفیق اللہ جل شانہ کے یہاں نصیب ہوگی، جیسا کہ بولتے ہیں کہ گرمی کے بجائے سردی ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ ان کی عادتوں کا تعلق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آدمی کی عادتیں طبعی ہوتی ہے جو بدلتی نہیں، اسی وجہ سے ضرب المثل ہے، اور یہ مثل بھی ایک حدیث سے ماخوذ ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور دوسری جگہ پر چلا گیا تو اس کی تصدیق کر لو، لیکن اگر سنو کہ طبیعت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عادات کا زائل ہونا پہاڑ کے زائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے کہ صوفیہ اور مشائخ جو عادات کی اصلاح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ عادتیں نہیں بدلتی بلکہ تعلق بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے مزاج میں غصہ ہے، وہ مشائخ کی اصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے کہ غصہ بالکل باقی نہ رہے، یہ تو دشوار ہے۔ ہاں اس غصے کا تعلق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا، مثلا بے جا ظلم، تکبر وغیرہ، اب بجائے ان کے اللہ کی نافرمانیوں پر اور اس کے احکامات کے خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ایک زمانے میں مسلمانوں کے ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے، ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے کفار اور فساق پر اس طرح ٹوٹتے تھے اس طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے۔ اس توضیح کے بعد اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے اخلاق کا تعلق بجائے معاصی کے حسنات سے فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت پدی احادیث باندې ان کو عمل توفیق راکړي او الله رب العزت په صحیح معنی باندې نور انسانانو ته رسول توفیق راکړي۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا ارحم الراحمين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين۔ کریم اللہ وڑلوی گناہوں راتا معاف کی، کریم اللہ پا گناہوں دا عفو کرم لاخ کی، کریم اللہ ظاہر لوی گناہوں راتا معاف کی، کریم اللہ پا کسرت سر دا استغفار توفیق را کی، کریم اللہ دا پردی حق نمسا کی، کریم اللہ دا خپل حق دا ادائیگئی دا پارا ہم وقت منگا تیار او مضبوط او با اخلاص سرا زندگی تیرول او جوڑول والا جوڑ کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔